بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی کونین میرے دل کی دعائیں سن لی، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لی، ربی کونین میرے دل کی دعائیں سن لی۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، پتھر دل سمجھتا ہے میرا چاہنے والا مجھ کو، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا، میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے، میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میں نے کبھی اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھا۔ عورت کا زیب اس کی حیا ہوتی ہے، پر میں اپنی ہی جنون اور مستی میں تھی، میرا ارادہ کچھ غلط نہیں تھا، میں بچپن سے ہی ایسی تھی اور میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کوئی بھی تاکید نہیں کی تھی، انہوں نے مجھے آزادی کی زندگی دی تھی، وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے، وہ میرے ہر شوق کو پورا کرتے اور میں یوں ہی جھومتی ہنستی کھیلتی بڑی ہوئی۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک طوفان آیا، طوفان ہی نہیں ایک شخص آیا، ایک شخص ایسا آیا جسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، میری آواز میں نرمی آنے لگی، میری دنیا بدلنے لگی، میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی، پر اس بات کا ذکر میں نے گھر میں کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اسے بتایا کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں، بس میں روزانہ اسے دیکھتی اور دیکھ کر اپنا من بھرتی تھی، پر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بھی مجھے دیکھا، جس طرح سے اس نے مجھے دیکھا میری دھڑکن اور بھی زیادہ تیز ہو گئی اور میں وہاں سے چلی گئی، وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ کر چلی گئی۔ تھوڑے دن گزرنے پر ممی نے بتایا کہ مجھ پر ایک رشتہ آیا ہے، میں نروس تھی، میں بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ میرے دل نے کسی اور کو جگہ دے چکی تھی، میرے دل نے کسی اور کو اپنا بنا لیا تھا، میرے دل نے کسی اور کو سہارا دینا سوچ لیا تھا، پر پھر بھی میں نے اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول کیا اور کہا کہ وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے، کیسا دکھتا نہیں، کیسا ہے میں تو یہ بھی نہیں جانتی، اور مجھ پر رشتہ آیا، گھر والوں نے سر دھر کر بٹھایا، میں بڑے ہی لاڑ پیار سے پلی تھی، میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، میں نے اس سے نظر نہیں ملائی کیونکہ میری نظروں میں صرف وہی تھا جسے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، جسے میں بہت زیادہ چاہتی تھی، بس میری نظروں میں تو وہی تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، پر اس کی آواز مجھے بہت ہی پیاری لگی، میں نے تب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، گھر والوں نے کہا کہ آپ بات کرنا چاہیں گے، میں نے نہ کر دی کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اس طرح سے میرا رشتہ پکا ہو گیا اور پھر میری شادی کا دن بھی آ گیا، میری شادی کا دن تھا اور میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی کہ کاش ایک بار میں اسے دیکھ لوں، کہ کاش آخری بار میں اسے دیکھ لوں تاکہ میرا دل بھر جائے اور زندگی بھر اس کی خوشبو، اس کے احساس، اس کی تصویر کو اپنی سانسوں میں بسا لوں، مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نہیں تھا، میں نے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں دکھا، میری حد سے گھر تک تھی کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی، میں نے اپنے گھر کی دہلیز کو اونگالنا صحیح نہیں سمجھا اور میں دلہن کے کپڑے پہن کر اپنی سیج پر آ گئی، میرے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میرا نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا جسے میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، جسے میں جانتی نہیں تھی، چاہتی نہیں تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا، جب پہلا دن آیا اور میں سیج پر سہمی سے بیٹھی تھی،
میرے من میں ایک عجیب سی اداسی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اداسی کیوں تھی۔ شاید وہ اسی وجہ سے تھی کہ میں اسے اپنا دل دے چکی تھی، اپنا سب کچھ دے چکی تھی۔ شاید اس لیے تھی کہ میں نے اسے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ایک بار بھی میں نے اس کے منہ سے نہیں سنا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ مجھے چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ کچھ تو کہہ دیتا میرے لیے، پر قسمت نے مجھے اتنا بھی موقع نہیں دیا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی میں نے آسمان کی کھڑکی کی طرف دیکھا، اور آسمان میں جو چاند تھا وہ چاند مجھے مایوس دکھائی دینے لگا۔ تب میں نے کہا، اے چاند، جس طرح آج تو اداس ہے، میں بھی اسی طرح ہی اداس ہوں۔ ایسے سوچ کر میں نے ہنس دی۔ ہنستے ہی مجھے دروازے ناک کی آواز آئی۔ میں نے اپنے آپ کو برابر کیا، اور میرا گھونگھٹ بہت لمبا تھا اور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ان کے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے میرے کمرے میں آئے۔ آ کر پہلے انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ تم نے مجھ سے بات نہیں کی۔ شادی کے ہمارے جتنے دن تھے اتنے دنوں میں نے کتنی بار کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پر تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو پھر تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ انکار کیوں نہیں کر دیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور دھیرے سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر پہلی بار ان کی طرف دیکھا، اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ میں انہیں دیکھ کر شاک تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ۔ میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے اتنے پیار سے پالا تھا، جو میری ہر بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہی، حسرت بھری نظر سے، تعجب سے، حیران ہو کر کہ ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ اور جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر اگر آپ کو اس سے آگے کی کہانی سننا ہے تو مجھے کمنٹ کریں۔ بہت بڑا سرپرائز اور بہت بڑا شوق ملنے والا ہے آپ کو۔ کمنٹ ضرور سے کریں، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت ہی بڑھیا اس کی آگے کی سٹوری ہے، سو پلیز مجھے کمنٹ کریں۔